اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آتے ہیں ہم واپس عرفہ کے دن۔ عرفہ کے دن ہم نے بیان کیا کہ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہایتی فضیلت کی حامل زیارت ہے، اور اس زیارت کو حاجی کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن اس زیارت کو انجام دینا چاہیے، عید قربان کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دینا چاہیے۔ لیکن عرفہ کے دن اگر ہم فوکس کریں تو مرحوم مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب شریف بحار الانوار ہے، جلد نمبر 98 ہے، صفحہ نمبر 86 ہے اور 87 پر روایات کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کے زائرین کا کیا مقام ہے، اور وہ حاجی جو صحرائے عرفات میں موجود ہیں تو اللہ کے نزدیک امام حسین علیہ السلام کے زائر کا مقام ان حاجیوں کے مقام سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بس وہ شخص جو عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے پہنچا ہے اور قبۃ الحسین علیہ السلام کے نیچے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے، اللہ کے نزدیک اس زائر کا مقام اس حاجی کے مقام سے کہ جو عرفہ کے میدان میں موجود ہے، اس زائر کا مقام اللہ کے نزدیک زیادہ ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، روایت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی یتجلی لزوار قبر الحسین صلوات اللہ علیہ قبل اہل العرفات، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے اہل عرفات، یعنی وہ حاجی جو اس وقت میدان عرفہ میں جمع ہوئے ہیں، اجتماع کیے ہوئے ہیں، اللہ اہل زائرین حسین علیہ السلام کے لیے ان عرفات میں موجود حاجیوں سے پہلے عرفہ کے زائرین حسین کے لیے اللہ جو ہے وہ تجلی کرتا ہے۔ اب اللہ تجلی کرتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کسی جسم میں زائر حسین کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے، ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں زائر حسین کے سامنے آ جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز اس سے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ زائر حسین پر پہلے اپنی نظر کرم، نظر لطف اور نظر رحمت کرتا ہے عرفات میں موجود حاجیوں سے پہلے، یعنی اللہ نے ان پر بھی اپنی نظر کرم کرنی ہے، ان پر بھی اللہ نے اپنی رحمت کی بارش نازل کرنی ہے، ان پر بھی اللہ اپنی رحمت کا سایہ کرے گا، لیکن پہلے اللہ نے حسین کے زائرین کو مقدم کیا ہے، اور حسین ابن علی کے زائرین کے لیے اللہ پہلے اپنی رحمت کی تجلی کرتا ہے، بعد میں عرفات میں موجود حاجیوں پر خداوند متعال جو ہے وہ اپنی رحمت کرتا ہے۔ اب یہاں وہی سوال کہ اللہ کی تجلی سے کیا مراد ہے، تو روایت میں بیان ہوا ہے وَيَقْضِي حَوَائِجَهُمْ، یعنی اللہ ان زائرین کی حاجات کو، ان حاجیوں کی جو صحرا میں عرفات میں موجود ہیں، ان کی حاجت سے پہلے اللہ زائر حسین کی حاجات کو قبول کر لیتا ہے اور پورا کر دیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ، اور اللہ ان حاجیوں کے گناہوں کو معاف کرنے سے پہلے زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَيُشَفِّعُهُمْ فِي مَسَائِلِهِمْ، اور یہ حاجی جو اللہ کی بارگاہ میں وہاں صحرائے عرفات میں جو ہے وہ بہت سے اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا اللہ کی بارگاہ میں تقاضا کرتے ہیں، اور ادھر سے زائر حسین بھی حسین ابن علی کے گنبد کے نیچے بیٹھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے عزیز و اقارب کی شفاعت کا تقاضا کرتا ہے۔ تو پہلے اللہ زائر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، بعد میں عرفہ کے صحرا میں موجود ان حاجیوں کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ ثم یسنی اہل عرفات فَيَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِمْ، پھر اہل عرفات کی طرف اللہ توجہ کرے گا اور ان کے حق میں بھی ایسا ہی عمل انجام دے گا، یعنی پہلے اللہ جو ہے وہ زائر حسین کی حاجات کو پورا کرے گا، زائر حسین کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ظاہر حسین کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا، پھر اللہ توجہ کرے گا عرفات کے صحرا میں موجود حاجیوں کی حاجات کو پورا کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور ان کی شفاعت کو ایکسیپٹ کرے گا۔ پس معلوم ہوا کہ عرفہ میں موجود حاجی ان کا اپنا بہت بڑا مقام ہے، لیکن زائر حسین کا مقام ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور روایات میں یہ مطلب بھی بیان ہوا ہے کہ عرفہ کے دن جو انسان عرفہ کے دن میدان عرفہ میں یعنی حج کے اعمال کو انجام دینے کے لیے نہیں پہنچ سکتا،
تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ حسین ابن علی کی زیارت کے لیے پہنچے، یعنی وہ فرد جس پر حجۃ الاسلام واجب ہی نہیں ہوا ہے، چونکہ حجۃ الاسلام واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ فقہ جعفریہ میں حجۃ الاسلام زندگی میں صرف ایک دفعہ واجب ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمام زندگی بھر حج واجب نہیں ہے، واجب صرف ایک دفعہ تھا، باقی حج مستحب ہے، جتنی دفعہ بھی وہ اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے، واجب ایک دفعہ ہے۔ اور اس وجوب کے لیے شرائط فقہ جعفریہ میں بیان کی گئی ہیں، اور اگر کسی کے لیے وہ شرائط محقق نہیں ہے تو اس پر حج واجب نہیں ہے۔ اب جب اس پہ حج واجب نہیں ہے تو یہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی زیارت کے لیے کربلا چلا جائے، اور بالخصوص عرفہ کے دن اگر یہ کربلا جائے تو اس کا مقام ان حاجیوں سے جو صحرائے عرفہ میں موجود ہیں اور عرفات کے اعمال کو انجام دے رہے ہیں، اس کا مقام ان سے بڑھ کر ہے اور کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من اتا قبر الحسین علیہ السلام یوم عرفہ، کہ جو شخص بھی عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے گا، بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت سلج الفؤاد، یعنی اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسے شخص کو سکون اور اطمینان کے ساتھ جو ہے وہ روز محشر میں اٹھائے گا، اور یہ مطمئن ہوگا، پرسکون ہوگا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزید اسی بحار الانوار میں روایت موجود ہے کہ من زارہ قبر الحسین علیہ السلام یوم عرفہ، کہ جو کوئی بھی عرفہ کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عارفاً بحق، کہ وہ حسین ابن علی کے حق کے امامت کو، حق کے ولایت کو جانتا ہو اور اس کا عرفان رکھتا ہو، تو کتب اللہ لہ الف حجۃ مقبولہ، تو اللہ اس کے لیے 1000 حج مقبولہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا، وَأَلْفَ عُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ، اور اللہ 1000 عمرہ مبرورہ اور مقبولہ کا ثواب اس حاجی کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دے گا۔ بس اللہ کی بارگاہ میں ان دعاؤں کے ساتھ آج کی گفتگو کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔